نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن اور نوافل کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا۔ اگر نماز اچھی نہ نکلی تو وہ شخص نامراد، خسارہ میں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو میرے اس بندے کے پاس نوافل، سنن وغیرہ موجود ہیں، اس کے نامہ اعمال کو چیک کرو۔ تو جب اس کے نامہ اعمال میں سے نوافل کا ذخیرہ نکل آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی بیشی کو پورا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد بندے کے باقی جو اعمال ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ، ان کا حساب ہوگا۔ اگر فرض روزوں میں سے کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نفلی روزوں کے ذریعے سے ان فرض روزوں کی کمی بیشی کو پورا فرمائیں گے۔ تو پھر اسی طرح اگر زکوٰۃ میں سے کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نفلی صدقات، عطیات، ان کے ذریعے سے زکوٰۃ کی کمی بیشی کو پورا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندے کو اپنے پاس نوافل کا ذخیرہ موجود رکھنا چاہیے ہر عبادت کے اعتبار سے، نفلی روزے بھی ہوں، نفلی صدقات ہوں، نوافل ہوں، کہ تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن فرائض کا حساب کریں گے تو ان میں سے اگر کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے ان کو پورا فرمائیں گے۔ حضور نبی علیہ السلام نے نوافل نمازوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مثلا آپ نے تہجد کی فضیلت بیان فرمائی، اسی طرح اشراق کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص اشراق کے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور عمرے کا مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح چاشت کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر اسی طرح صلاۃ اوابین ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو پھر اسی طرح تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، جب بھی مسجد میں جائیں تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں، جب وضو کریں 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھیں۔ تو ایسے کچھ نہ کچھ نوافل کا ذخیرہ بندے کے پاس موجود ہو کہ تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب کرے تو ان نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں۔ تو پھر اسی طرح ان نوافل میں سے، نفلی عبادات میں سے سب سے زیادہ فضیلت حضور نبی علیہ السلام نے صلاۃ التسبیح کی بیان فرمائی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت درج ذیل جو حدیث ہم پڑھیں گے اس میں حضور نبی علیہ السلام نے اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہتمام سے، شفقت سے آپ علیہ السلام نے چاہت سے فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا یہ ایسی نماز ہے صلاۃ التسبیح جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے ہر قسم کے گناہ، کبیرہ، صغیرہ، دانستہ، نادانستہ، چھوٹے بڑے، لانیہ پوشیدہ، ہر قسم کے گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ، ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور 10 آپ کی خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں
سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی صورت پڑھیں۔ پھر جب آپ پہلی رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 دفعہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ پڑھیں۔ پھر سجدہ میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمہ 10 دفعہ کہیں۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمہ 10 دفعہ کہیں۔ پھر دوسرا سجدہ میں بھی یہی کلمہ 10 دفعہ کہیں۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے یہ کلمہ 10 دفعہ کہیں۔ چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمہ 75 دفعہ کہیں۔ اے میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ یہ نماز پڑھ لیں۔ اس حدیث مبارکہ کو سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے، اور اس کو بعض حضرات اس حدیث کے بارے میں کلام بھی کرتے ہیں، لیکن امت کا ایک کثیر طبقہ محدثین کا، فقہاء کا اور ائمہ محدثین کا، ائمہ فقہاء کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جو فضیلت بیان فرمائی صلاۃ التسبیح کی، کہ وہ کتنی اہم نماز ہے، کتنی فضیلت والی نماز ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت کہ آپ علیہ السلام نے کتنی شفقت اور اہتمام سے اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے میرے چچا یہ نماز پڑھیں، کم از کم آخری درجہ فرمایا کہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اسی طرح حضور نبی علیہ السلام نے، ابو داود شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کل صبح کو آنا، تم کو ایک بخشش کروں گا، ایک عطیہ دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ کوئی مال عطا فرمائیں گے۔ جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل چکے تو 4 رکعت نماز پڑھو۔ اسی طریقے سے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہوگے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت میں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہو سکے دن میں یا رات میں اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ بھیج دیا۔ جب وہ وہاں سے واپس مدینہ منورہ پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، پھر فرمایا کہ میں تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ضرور۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز پڑھو۔ پھر وہی طریقہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے فرمایا، اسی ترتیب سے آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ 4 رکعت نماز پڑھو۔ پھر اس میں 75 دفعہ ایک رکعت میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا کہ اس کلمہ کو پڑھو۔ تو اتنی اہمیت والی نماز ہے صلاۃ التسبیح، جو آپ علیہ السلام نے بڑے شفقت سے، اہتمام سے اپنے صحابہ کو، اپنے چچا کو اور امت کو اس کی تعلیم دی، ترغیب دی۔ ائمہ محدثین، علماء امت، فقہاء کرام، صوفیاء اعظام کا شروع سے اس پر عمل چلا آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بہت سے علماء کرام سے اس نماز کی فضیلت اور اہمیت منقول ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو الجوزن جو معتمد تابعی ہیں، اس کے اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزانہ ظہر کی اذان ہوتی تو مسجد میں تشریف لے جاتے تو جماعت کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے
یہ تابی جو بہت ہی جلیل القدر تابی اور متقی اور پرہیزگار تھے، تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز، ظہر کی فرض نماز سے پہلے پہلے یہ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرتے۔ اسی طرح الشیخ عبدالعزیز بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بڑے عابد اور متقی لوگوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے اور اس کو مضبوطی سے پکڑے۔ تو اسی طرح حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے زاہد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ معارف السنن جلد نمبر 1 میں یہ روایات موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم ہے، بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کی ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے، وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا آدمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض محققین کا قول ہے کہ اس قدر فضیلت معلوم ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اس نماز کو نہ پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کی کچھ عزت نہیں کرتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کے بارے میں خاص نکتہ لکھا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمازوں میں، خاص کر نفلی نمازوں میں، بہت سی اذکار اور دعائیں ثابت ہیں۔ اللہ کے جو بندے ان اذکار پر ایسے قابو یافتہ نہیں ہیں، اپنی نمازوں میں ان کو پوری طرح شامل نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے ان اذکار اور دعوات والی کامل ترین نماز کے قائم مقام یہ نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے ذکر، تسبیح اور تحمید کی بہت بڑی مقدار شامل کر دی گئی ہے۔ چونکہ ایک ہی کلمہ بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے عوام کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس نکتے کو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ نکتہ اور یہ عام علمی بات کہ حضور نبی علیہ السلام نے جس طرح عبادات فرمائیں، جس طرح دعائیں مانگیں، جو اذکار آپ نے پڑھے، ان سب کو عام آدمی نہیں پڑھ سکتا اور یاد نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک ایسی آسان ترین نماز ہے صلاۃ التسبیح کی، جس کو پڑھ کر حضور نبی علیہ السلام نے جو کچھ عبادات فرمائیں، اذکار فرمائے، تو آپ علیہ السلام نے اس امت پر شفقت فرمائی کہ اس امت کو یہ نماز عطا فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے آدمی کہ ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اعلانیہ گناہ، چھپ کر کیے گئے گناہ، دانستہ، نادانستہ، ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے معاف فرماتے ہیں، اور امت کا، فقہاء کا، علماء امت کا، صوفیاء اعظام کا اس نماز پر عمل رہا ہے، انہوں نے اس کے اہتمام فرمایا ہے، اور اتنی زیادہ فضیلت اس کی نماز کی ہے کہ اتنا کچھ سن کر بھی اگر آدمی اس نماز کو زندگی میں بھی کم از کم ایک دفعہ بھی نہ پڑھے تو پھر اس کو اپنی آخرت کی، اپنے گناہوں کی اسے فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس نماز کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طریقہ فرمایا وہ سند کے اعتبار سے قوی ہے اور اچھا ہے۔ اس طریقے سے بھی اگر کوئی بندہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جو امام ترمذی نے اور سنن ابی داود میں، سنن نسائی میں موجود ہے۔ اس طریقے سے بھی اگر کوئی بندہ نماز پڑھے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح بعض فقہاء کا یہ قول ہے کہ کبھی کبھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں جو طریقہ منقول ہے، کبھی اس طریقے سے صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیں، اور کبھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو طریقہ منقول ہے، کبھی اس طریقے پہ نماز پڑھ لیا کریں۔ تو 2 طریقے ہیں، دونوں کے طریقے سے نماز پڑھنا درست ہے۔ تو پہلا طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے طریقے سے پہلے نماز پڑھنا یہ بھی درست ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں یہ طریقہ منقول ہے، وہ اس طرح کہ پہلا ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنا، پھر تسمیہ پڑھنا، اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پھر اس کلمہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ کہہ کر 10 دفعہ پھر اس کلمہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس طرح سجدے میں سجدے کی تسبیح کے پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلی اس کے پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پھر اسی کلمہ کو پڑھنا ہے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جلسہ میں 10 دفعہ اس کلمہ کو پڑھنا۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پھر اسی کلمہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا سجدے کے بعد بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر 10 دفعہ اسی کلمہ کو پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 دفعہ پڑھ کر پھر کھڑا ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر دوسری سورت ملانی ہے، پھر رکوع سے پہلے اسی طرح 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو ہر رکعت میں 75 دفعہ اس کلمے کو پورا کرنا ہے، اور 4 رکعتوں میں 300 دفعہ اس کلمے کو پورا کرنا ہے اور دھیان سے اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ اور دوسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات کیونکہ بیٹھنا ہے تو اتحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنے سے پہلے 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ کے پھر اتحیات پڑھنی، اور چوتھی رکعت میں تو اسی طرح جب اتحیات پڑھنا ہے دوسرا سجدہ دے کر جب بیٹھنا ہے تو 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تو پھر اس کے بعد دوسری اتحیات اس کو شروع کرنا ہے۔ یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے منقول کردہ حدیث میں جو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سکھایا تھا۔ اور دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داود میں، سنن نسائی میں اس کو روایت کیا ہے۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ سے پہلے ثنا پڑھ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھ کر 15 دفعہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے پہلے 10 دفعہ پھر پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھ کر 10 دفعہ پھر اس کلمہ کو پڑھنا ہے۔ پھر کھڑا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر 10 دفعہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر 10 دفعہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدہ کے درمیان میں یعنی کہ جلسے کے درمیان میں 10 دفعہ پھر اس کلمے کو پڑھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی سجدے کی تسبیح پڑھ کر پھر 10 دفعہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 دفعہ یہ کلمے کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ تو 4 رکعتوں میں اسی طرح اس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس کی ترتیب جو ہے اس کے مطابق اس کلمے کی تعداد 300 پوری ہو جائے گی۔ اور اس میں دوسری اور چوتھی رکعت میں سبحانک اللہم اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، اس لیے ان رکعتوں میں کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ تسبیحات پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر باقی رکعات پہلی رکعت کی طرح پوری کریں۔ البتہ تیسری رکعت کے شروع میں چونکہ سبحانک اللہم اور تعوذ پڑھنا افضل ہے، لہذا سبحانک اللہم پڑھ کر 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر باقی رکعت اسی طرح پوری کریں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے جن کو فقہا نے، محدثین نے نقل کیا ہے، اور اسی کے مطابق ان کا عمل موجود ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے،
کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صلاۃ و تسبیح پڑھ کر اپنی گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال نامے کا حساب ہوگا، ہمارے اعمال نامے اللہ تعالیٰ تولیں گے، تو اس وقت کسی قسم کی کمی بیشی ہمارے اعمال نامے میں موجود نہ ہو۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔